درود شریف پڑھنے سارے ساتھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بڑے بڑے شیوخ الحدیث تشریف فرما ہیں، بالخصوص حضرت جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ہم نے ابھی اپنی اس مجلس میں درود شریف پڑھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس دھرتی پر فرشتے گھوم رہے ہیں، سیاحین فی الارض، پوری زمین میں چل رہے ہیں۔ محدثین نے فرمایا ان فرشتوں کا نام بھی سیاحین ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا جب میرا کوئی امتی، حضرت جامی صاحب کیا ہی نبوت کی رحمت ہے، فرمایا میرا کوئی امتی، یہاں کوئی پابندی نہیں کہ عالم امتی، قاری امتی، حاجی امتی، متقی امتی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ جس کے سینے پر لفظ محمد ہے خوش نصیب ہو۔ یہ امت اتنا خوش بخت، تمام امتی ایمان والے ان کے سینوں پر لا الہ الا اللہ تو تھا۔ ہمارے سینے پر بھی ہے لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہتے ہیں سینے کی تختی پر۔ نصیب دیکھیے، ساری کائنات میں اس امت کو یہ اعزاز ملا کہ لفظ محمد ہمارے سینے پر سجا۔ جب ہم نے کہا محمد الرسول اللہ تو فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے جب میرا کوئی امتی میری بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہے، ڈاکٹر شعیب صاحب میرے آقا کا اس امت پر احسان دیکھیے، فرمایا وہ امتی جو ہی درود پڑھا، میری بارگاہ میں سلام پڑھا، وہ فرشتے اس میرے امتی کا درود لے کر مظفر گڑھ کی طوبہ مسجد سے ابھی سیاحین چلے۔ رب کعبہ کی قسم، نبوت کے فرمان پر ایمان ہے، آپ بھی کہہ دیں ایمان ہے۔ ابھی طوبہ سے چلے، ہم نے درود شریف پڑھا، ایک ایک فرد کا نام لے کر حدیث کے الفاظ ہیں، یہ سیاحین فرشتے طوبہ کی مسجد سے ہمارا یہ درود شریف لے کر چلے، مدینہ طیبہ پہنچے، گنبد خضراء پر پہنچے، امی صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ پر پہنچے، صدیق و عمر کی معیت میں نبی رحمت تشریف فرما۔ ان سیاحین فرشتوں نے آپ کا اور میرا نام لے کر نبی رحمت کی دربار میں سلام پہنچا دیا۔ ارے تیرا سلام پہنچ گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سمیتہو، میں امتی کا سلام سنتا بھی ہوں۔ میرے روضہ مبارک پر آیا، منظار ابھی مدینہ طیبہ پر باقی بات کر رہے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں منظار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ ارے مدینہ طیبہ آنے والوں، جب تمہیں مدینہ کی حضوری ملی، تیری نگاہ گنبد خضراء پر پڑ گئی، وجبت لہو شفاعتی، محشر میں میں نبی محمد اس امتی کی شفاعت۔ تو فرمایا وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، اللہ جامی صاحب وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، فرمایا میں امتی کو اس کے سلام کا جواب بھی مرحمت فرماتا ہوں۔ ارے مولانا لدھیانوی فرما رہے تھے کہ مدارس دینیہ، علماء کرام، قراء حضرات، ارے یاد رکھیے حضرت لدھیانوی نے ہمیں ایک نسبت دلا دی۔ تیرا بچہ مدرسے کی چار دیواری میں جب قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے، میرا عالم جب دارالحدیث میں حدیث پڑھنے بیٹھتا ہے، پڑھانے بیٹھتا ہے، قاری پڑھانے بیٹھتا ہے، ارے ان معاملات اور ان ماحول میں ہوتا کیا ہے؟ ارے ہوتا کیا ہے؟ ارے اس کی یہ نیکی جو اس کے سینے پر پہنچ رہی ہے مدینہ طیبہ سے۔ حضرت جامی صاحب میرے شیخ الحدیث، میرے سر کا تاج، اس امت کی نسبت دیکھیے، مقام دیکھیے۔
ارے امتیوں، اب بھی مدینہ طیبہ سے، گنبد خضرا سے، سینہ نبوت سے، قلب نبوت سے، وجود نبوت سے، خوشبو نبوت سے، روحانیت نبوت سے، جسد نبوت سے، ذات نبوت سے، بارگاہ نبوت سے، سینہ نبوت سے، قلب نبوت سے، گنبد خضرا سے وہ شعائیں اٹھتی ہیں، انوارات اٹھتے ہیں، کرنیں اٹھتی ہیں، ریشمی تاجے نکلتے ہیں، امت پر آ کر برستے ہیں، امت کے سینے پر سینہ نبوت کا نور پہنچتا ہے، تب میرا مدرسہ بھی آباد، میرا دارالحدیث بھی آباد۔ دنیا سمجھتی ہے، میرے دوست، میرے بھائی گلی پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، دنیا سمجھتی ہے شاید طوبہ مسجد یوں آباد ہے، جامع امدادیہ حبیب المدارس یوں آباد ہے، خیر المدارس شاید یوں آباد ہے، ریون کا تبلیغی مرکز شاید یوں آباد ہے۔ ارے سن لیجئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ڈاکٹر صاحب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالم ارواح میں بھی رحمت محمد، عالم دنیا رحمت محمد، عالم محشر رحمت محمد، عالم قبر رحمت محمد، عالم جنت رحمت محمد۔ ارے آج بھی میری مدارس کا بقا، دینی مدارس کا تعلیم و تعلم، میری قرآن کی کلاس روم، میرے قاری صاحب کی تدریس، معصوم بچے کا قرآن کا اخذ کرنا، میرے مدارس کے درجہ کتب کی درسگاہیں، میرے مفتیان کے دارالافتاء، میرے قراء کے دارالقراء، میری تبلیغی جماعت کے مراکز، میرے خانقاہی نظام کے صوفیاء کے حجرے، میرا دارالحدیث، جہاں بھی دین محمدی، نام محمد، پیغام محمد، تذکرہ محمد، رحمت محمد، نور محمد، عظمت محمد، خوشبو محمد کا تذکرہ ہوتا ہے، خدائے پاک کی قسم، گنبد خضرا سے، مدینہ طیبہ سے اٹھنے والی شعائیں، اٹھنے والی کرنیں، اٹھنے والے خوشبو کی افواہ، خوشبو کے مہکیں وہاں مدینہ سے چلتی ہیں، تیری طوبہ کے سین میں پڑتی ہیں، تب تجھے یہاں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ نہ میری سن لے دنیا کفر، سن لے دنیا کفر، عقیدہ ختم نبوت، رحمت محمد میرے مدارس کا بقا ہے، میرے حجرے کا بقا ہے، میری مولویت کی پگڑی کا بقا ہے، میری داڑھی کا بقا ہے، میری مسجد کی آذان اللہ اکبر کا بقا، رحمت محمد، روح محمد، نور محمد، رحمت محمد، نگاہ محمد ہے۔ ارے جن مدارس پر مولانا عبدالستار صاحب آپ سٹیج پر بیٹھ کر یوں بات نہیں کر رہے ہوتے، ڈاکٹر عتیق صاحب آپ ایک روحانی انسان ہیں، جب کوئی ممبر پر بیٹھتا ہے سینے پر شعاع محمد آتی ہے، دعائے فوق کی قسم، قرآن کا مدرس یوں نہیں بیٹھا ہوتا، نور محمد کا پرتو پڑ رہا ہوتا ہے۔ مولانا لدھیانی فرما رہے تھے، جب ہمارے دارالحدیث میں سبق ہوتا ہے، ہمارے جامع امدادیہ حبیب المدارس میں 9 گھنٹے سبق ہوتا ہے، صبح سے عصر تک 7 گھنٹے، مغرب کے بعد 1 گھنٹہ، عشاء کے بعد 1 گھنٹہ، تکرار علاوہ ہے، تو کیا ہی مزہ آتا ہے جب حدیث کا سبق کھلتا ہے۔ یہ بخاری شریف کھلی، مسلم شریف، ابی داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، شمائل، تحاوی، موطا، ساری حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ایک ایک حدیث پر میرے مدارس کے دارالحدیث سے، ارے ایک ایک حدیث پر میرے شیخ حدیث سے، ایک ایک حدیث پر میرے استاد حدیث سے، ایک ایک حدیث پر میرے مدرسے کی دارالحدیث کی چھت کے نیچے ایک ایک زبان پر جاری ہوتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن انس رضی اللہ عنہ، عن ابی بکر رضی اللہ عنہ، عن عائشہ رضی اللہ عنہ،
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 9 گھنٹے دار الحدیث سے نبوت کی دربار میں درود شریف جا رہا اور خوشبودار ہو کر سیدھا مدینہ طیبہ گنبد خضرا پر پہنچ رہا اور گنبد خضرا سے نور کی شعائیں امت کے سینے میں منتقل ہو رہی ہیں. مبارکباد ہو مسجد طوبہ کی انتظامیہ، حضرت ڈاکٹر صاحب مولانا عبدالستار صاحب اور ان کے دیگر معاونین اور انتظامیہ جو ہر سال اتنی خطیر انعام پر، میں نے ابھی انعام پڑھا، یہ تو کالجوں میں بھی نہیں ہوتا، سکولوں میں بھی نہیں ہوتا. یہ مولویت کی کرامت ہے اور یہ قرآن کی عظمت ہے. سچی بات ہے. مولانا لقمان علی پوری رحمہ اللہ فرماتے تھے میاں قرآن اپنی جگہ آپ بنا دے. مولانا لقمان علی پوری رحمہ اللہ فرماتے تھے میاں قرآن اپنی جگہ آپ بنا دے. ارے نابینا ہو قرآن کی امانت سینے میں ہو، ہزاروں انسان پیچھے کھڑے ہیں، ہزاروں انسان. لنگڑا لولا ہے، قرآن کی برکت سے خدا عظمت عطا فرماتا ہے. جن بچوں نے قرآن پڑھا، حافظ ہوئے. ارے حفاظ، یہ تو دنیا میں تجھے مولانا عبدالستار، حضرت ڈاکٹر صاحب، مسجد طوبہ کی انتظامیہ، میرے شیخ جامی کے ہاتھ سے تمہیں انعامات دیں گے. کیا ہی لطف ہوگا مولانا عبدالستار، کیا ہی لطف ہوگا. حضرت لدھیانوی جب جنت میں اللہ فرمائے گا اور حافظ قرآن تو قرآن بھی پڑھتا جا، جنت کے مزارے پر بھی چڑھتا جا. یہ اعزاز ہوگا، دنیا میں بھی اعزاز، میدان قیامت میں بھی اعزاز. ارے قرآن کی تلاوت کرنے والا، حدیث میں آتا ہے قرآن جھک لے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں. اللہ میری تلاوت کرتا تھا، میری شفاعت قبول فرما لو، میری شفاعت قبول فرما لو. اس حافظ کا کیا مقام فرما دیا جائے گا. قرآن بھی پڑھتے جائیے، جنت کی سیڑھیوں پر بھی چڑھتے جائیے. جہاں تیرے قرآن مجید کا ختم ہوگا وہی جنت کا محل تیرا ہوگا. یا کبھی تصور تو کر لیجئے 30 باروں کی تلاوت اور وہ بھی جنت میں. پتہ نہیں کتنے ناز سے وہ حافظ قرآن پڑھے گا، کتنے نخرے سے وہ پڑھے گا، قدم قدم پر چلتا جائے گا. کتنی رفعتوں پر پہنچ کر اللہ کے فرشتے فرمائیں گے تیرا قرآن بھی ختم ہوا، تیرا محل بھی یہی ہے. جس طرح حضرت لدھیانی فرما رہے تھے مدارس سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، قرآن والوں سے محبت کرو، حدیث والوں سے محبت کرو. مولانا عبدالستار صاحب کے والد ہمارے حافظ غلام حیدر صاحب پوری زندگی مستری رہے، تعمیر کا کام کرتے رہے. حافظ قرآن تھے، تعمیر کا کام کرتے رہے. میں نے بڑھاپے میں ان سے عرض کیا میرے مدرسے میں پڑھانا شروع کر دو. شاخ میں بندے نے 35 سال اس شاخ پہ بیٹھ کر قرآن کو پڑھایا. اب اٹھ نہیں سکتے لیکن مسجد قرآن پھر بھی پڑھا رہے ہیں. وہ جب تو ستار طوبہ میں آ کر تیرا اس سٹیج پر علماء کی صف میں کھڑا ہونا، یہ میرا تیرا کمال نہیں، اس ابا کی محنت ہے جس نے چٹائی پر بیٹھ کر پوری زندگی قرآن کی خدمت کی. آخری گزارش ایک نصیحت کے طور پر، معاف کر ناراض نہ ہونا، عالم ہو کر خیال کرنا، شیخ الحدیث ہو کر، تبلیغی ہو کر، صوفی ہو کر، نمازی اور حاجی ہو کر اگر مدارس کے علماء سے اور علماء سے نفرت کی، اللہ کی قسم تیری نسل میں دین نہیں آئے گا، تیری نسل میں دین نہیں آئے گا. ان پڑھ ہو، نازلہ قرآن نہیں آتا. کبھی کسی مدرسے میں چپکے چپکے جا کر کسی معصوم طلباء کے جوتے تو سیدھے کر لے. خدا پاک کی قسم تیری نسل میں شیخ الحدیث پیدا ہوں گے، تیری نسل میں علماء پیدا ہوں گے. علماء کی نفرت نہ کرنا، دنیا بھی برباد آخرت برباد ہو سکتا ہے. علماء کی نفرت کی وجہ سے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں علماء اور مدارس کی قدر نصیب فرمائے. اس قرآن کی مجلس کا انعقاد، قرآن کا انعقاد اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ حضرات آ کر مشاہدہ کریں مدارس کی خدمت کیا ہے. اللہ ہماری اس حاضری کو ہماری قبر کا سامان بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.